آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، افا ام ماتا، تو اگر نبی علیہ السلام فوت ہو جاتے ہیں، او قتیلا، یا وہ شہید ہو جاتے ہیں، لن قلبتم، تو کیا تم پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، ومن ینقلب، اور جو کوئی پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل، فَيَنْظُرُ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا۔ اس آیت مبارکہ کا جو موضوع ہے کہ جب جنگ احد میں یہ جھوٹی خبر مشہور ہو گئی تھی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، تو اس کا صحابہ کرام پہ بہت گہرا اثر ہوا کہ ان کے حوصلے جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے، جو کہ بظاہر ایک بہت بڑی وجہ بھی بنی اس شکست کی اور اتنے سارے صحابہ کی شہادت کی۔ تو یہاں پہ یہ موضوع بیان کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ وہ تو جھوٹی خبر تھی، مگر حقیقت میں کبھی نہ کبھی تو ایسا ہونا ہے، اور کیا جب کبھی ایسا ہوگا تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے، کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ تو دنیا میں کوئی بھی ہستی نہیں ایسی جو کہ نبی علیہ السلام جیسی قیمتی ہستی ہو، اور دنیا میں کوئی غم بھی اتنا بڑا غم نہیں ہو سکتا کہ جتنا بڑا غم نبی علیہ السلام کا اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد ابتدائی دور تھا، تو جب بھی کسی کا کوئی پیارا مرتا تھا تو اعلان یوں کیا جاتا تھا کہ دیکھو اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہم نے وہ غم بھی سہا ہے اور برداشت کیا ہے، اب کوئی غم اس سے بڑا غم نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس وقت کا جو بھی شخص فوت ہوتا تھا تو پھر اس کا اعلان کیا جاتا تھا، تو گویا کہ سامنے والے کا ذہن بنایا جاتا تھا کہ اتنا بڑا غم ہم نے سہ لیا ہے تو اب کوئی غم بھی اس سے بڑا غم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی دنیا سے چلے جائیں گے، مگر اس کے باوجود کیا دنیا کا نظام رک گیا ہے، کیا دین رک گیا ہے، کیا اسلام ختم ہو گیا ہے؟ سب کچھ اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کی بھی دنیا میں چلے جانے سے دنیا کا نظام نہیں رکے گا۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ تو شکر کا اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ صحابہ کرام کی جو محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، ان کے لیے اس سے بڑا اور کوئی غم نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جب انسان زندگی میں کسی بہت بڑے غم کو فیس کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ وہ یہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس غم کے لیے، اس مشکل وقت کے لیے، اس امتحان کے لیے آپ نے مجھے چن لیا ہے، تو اب مجھے اس پہ پورا ہونے کی بھی توفیق دیں۔ تو گویا کہ اس سچویشن پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اگر ہمیں یہ بات زندگی میں سمجھ آ جائے کہ اگر مجھے کوئی خاص قسم کے حالات دیے گئے ہیں اور خاص قسم کے امتحانات سے گزارا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس سارے ٹرائل سے گزر سکوں، تو یہ ایک بہت بڑا رویہ اور یہ بہت بڑا رد عمل ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کے وصال مبارک پہ صحابہ کرام کی جو جذباتی کیفیت تھی، کوئی اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ صرف ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے اس مقام پہ جب خطبہ فرمایا تو یہی آیت مبارکہ پڑھی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس مشکل میں ڈالا ہے تو ہم نے اس مشکل کو فیس کرنا ہے، اور جو نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے ہم نے اس دین کو اب آگے لے کر چلنا ہے۔ تو گویا کہ اس وقت جو ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ کا کردار تھا، تو گویا کہ یہ شکر کا کردار تھا۔ لہٰذا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی غم یا مشکل آئے تو ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ غم اور مشکل دی، بلکہ اس وقت یہ شکوہ نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی ایسے حالات کیوں ہونے تھے، میں ہی پوری دنیا میں ملا تھا کہ جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا تھا۔ تو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہ ہونا بھی گویا کہ انسان کا شکر ہوتا ہے۔ اس کی عملی شکل آج ہم فلسطین کے لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ باقی ساری دنیا، مسلم دنیا جو ہے وہ تو آرام سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہم ہی رہ گئے تھے اس ساری آزمائش کے لیے، اسرائیلیوں نے ہمیں ہی مارنا تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں لاشیں ہوتی ہیں، اور مگر وہ ایک دوسرے کو یہ کہہ کے تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے چن لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے وہ پریکٹیکل شکر اور پریکٹیکل ایمان۔